الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی تک 8 حصوں میں جو ہم نے بحث کی ہے، اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق باہم لازم و ملزوم ہے۔ نیز یہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی جہت ایک ہی ہے، لہذا جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو ایذا دی، اور جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اس لیے کہ امت کے تعلق باللہ کا رشتہ صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے استوار ہو سکتا ہے، کسی کے پاس بھی اس کے سوا دوسرا کوئی طریقہ یا سبب نہیں ہے۔ اوامر و نواہی اور اخبار و بیان میں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا قائم مقام مقرر کیا ہے، اس لیے ان امور میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین تفریق جائز نہیں ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جس نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا اور مومنین اور مومنات کی ایذا میں تفریق کی ہے، اہل ایمان کی ایذا کے بارے میں فرمایا کہ اس نے بہتان باندھا اور واضح گناہ کا ارتکاب کیا، جبکہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینے والے پر دنیا و آخرت میں لعنت کی اور اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کیا گیا۔ ظاہر ہے کہ اہل ایمان کو ایذا کبھی تو کبائر کا ارتکاب کر کے دی جاتی ہے اور اس میں کوڑے مارنا بھی شامل ہے، اس سے اوپر صرف کفر اور قتل باقی رہ جاتا ہے۔ تیسری وجہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اس نے ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی اور رسوا کن عذاب تیار کیا ہے۔ لعنت کے معنی رحمت سے دور کرنے کے ہیں، اور دنیا اور آخرت میں اس کی رحمت سے محروم صرف کافر ہوتا ہے، اس لیے کہ مومن بعض اوقات لعنت کے قریب تو پہنچ جاتا ہے مگر وہ مباح الدم نہیں ہوتا، اس لیے کہ خون کی حفاظت اللہ کی طرف سے عظیم رحمت ہے جو اس کے حق میں ثابت نہیں ہوئی، اور اس کی تائید میں یہ آیت وارد ہے: لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا مَّلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تقتیلا۔ اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں خرابی ہے اور وہ جو مدینہ میں ہیجان انگیز افواہیں پھیلانے والے ہیں اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے تمہیں اٹھا کھڑا کریں گے، پھر وہ اس شہر میں مشکل ہی سے تمہارے ساتھ رہ سکیں گے۔ ان پر ہر طرف سے لعنت کی بوچھاڑ ہوگی، جہاں کہیں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور بری طرح مارے جائیں گے۔ ان کو پکڑنا اور قتل کرنا ان کی لعنت کی توضیح اور اس کے حکم کا تذکرہ ہے، اس لیے اعراب میں اس کا کوئی محل نہیں اور وہ حال ثانی بھی نہیں ہے، اس لیے کہ جب ملعون کی صورت میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں رہیں گے اور ان پر لعنت کا اثر دنیا میں ظاہر نہ ہوا تو یہ ان کے حق میں وعید نہ ہوگی بلکہ لعنت۔ وعید سے قبل اور بعد بھی ثبوت ہے، پس یہ امر ناگزیر ہے کہ ان کو پکڑنا اور قتل کرنا اس لعنت کے آثار میں سے ہے جن کی وعید انہیں سنائی گئی ہے، پس یہ اس شخص کے حق میں ثابت ہوگی جس پر اللہ نے دنیا اور آخرت میں لعنت کی۔ اس کی تائید میں وہ حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: لعن المؤمن کقتلہ، یعنی مومن پر لعنت کرنا اس طرح ہے جیسے اس کو قتل کر دیا جائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس پر دنیا اور آخرت میں لعنت فرمائی تو یہ اس طرح ہے جس طرح اسے قتل کیا گیا، پس اس سے معلوم ہوا کہ اس کا قتل مباح ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ لعنت کا مستوجب کافر ہوتا ہے، مگر علی الاطلاق اس کا استعمال درست نہیں۔ اس کی تائید میں یہ آیت ہے: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ
یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا هؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا اولئک الذین لعنهم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا۔ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا ہے، اور ان کا حال یہ ہے کہ جبت اور طاغوت کو مانتے ہیں اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں سے تو یہی زیادہ صحیح راستے پر ہیں۔ ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ لعنت کر دے پھر تم اس کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ اگر وہ معصوم الدم ہوتا تو مسلمانوں پر اس کی مدد واجب ہوتی اور اس کے مددگار ہوتے۔ اس کی مزید توضیح اس سے ہوتی ہے کہ یہ آیت کعب بن اشرف کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس پر یہ لعنت ہوئی کہ اسے قتل کیا گیا، اس لیے کہ وہ اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیا کرتا تھا۔ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 58 کے بارے میں اکثر اہل علم کا خیال ہے کہ یہ آیت بطور خاص امہات المومنین رضوان اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سورہ نور کی تفسیر کرتے ہوئے جب آیت کریمہ یرمون المحصنات تک پہنچے تو فرمایا یہ آیت بطور خاص حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ آیت اس لیے مبہم ہے کہ اس میں توبہ کا ذکر نہیں کیا گیا۔ جو شخص کسی مومن عورت پر بہتان باندھے تو اسے توبہ کا حق حاصل ہے۔ پھر انہوں نے یہ آیت تلاوت فرمائی، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء، جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ لے کر نہ آئیں۔ اس آیت میں ان کو توبہ کا حق دیا گیا ہے، مگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دینے والوں کو توبہ کا موقع نہیں دیا گیا۔ حاضرین میں سے ایک کو یہ تفسیر اس قدر پسند آئی کہ اس نے ارادہ کیا کہ اٹھ کر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا سر چوم لے۔ حضرت سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بیان فرماتے ہیں کہ یہ آیت خصوصاً حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں منافقین پر عمومی طور پر لعنت کا ذکر کیا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور امہات المومنین رضوان اللہ عنہم اجمعین پر بہتان طرازی کی تھی، اس لیے کہ ان پر بہتان لگانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر طعنہ زنی اور عیب جوئی لازم آتی ہے۔ اس لیے کہ بیوی پر بہتان طرازی خاوند اور اس کے بیٹے کے لیے اذیت رسانی کا موجب ہوتی ہے، کیونکہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کا شوہر بے غیرت ہے اور اس کی بیوی نقص و فساد سے مبرہ نہیں۔ بیوی کے ساتھ بدکاری شوہر کے لیے حد درجہ اذیت رساں ہے، اسی لیے شارع علیہ السلام نے اس کے لیے جائز قرار دیا ہے کہ اگر بیوی زنا کی مرتکب ہو تو شوہر اس پر بہتان لگائے، اور لعان کے ذریعے شوہر سے حد کو ساکت کر دیا، مگر کسی اور کے لیے مباح نہیں کسی صورت میں بھی عورت پر بہتان طرازی کرے۔ بیوی پر بہتان لگانے سے بعض لوگوں کو جو ننگ و عار لاحق ہوئی ہے وہ اس عار سے کہیں بڑھ کر ہے جو ان کی اپنی ذات پر بہتان طرازی لاحق ہوتی ہے۔ چنانچہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے اس ضمن میں جو 2 منصوص روایات مذکور ہیں ان میں سے ایک کے مطابق انہوں نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ جو غیر محسنہ پر بہتان لگائے، مثلا لونڈی یا زمیہ پر، جبکہ اس عورت کا خاوند یا بیٹا محسن ہو تو بہتان لگانے والے پر حد لگائی جائے گی، اس لیے کہ بہتان طرازی کی وجہ سے اس کے محسن بیٹے اور شوہر کو عار لاحق ہوئی۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے دوسری روایت اس طرح ہے، اور وہی اکثر علماء کا موقف بھی ہے، یہ نقل کیا گیا کہ بہتان طرازی کرنے والے پر کوئی حد نہیں ہے، اس لیے کہ خاوند اور بیٹے کو اس سے ایذا تو پہنچی ہے مگر اس پر بہتان لگایا گیا اور مکمل حد قذف کی وجہ سے لگائی جاتی ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں ایذا رسانی بھی قذف کی مانند ہے۔ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کی تنقیص کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر عیب لگائے وہ منافق ہے، اور یہی مفہوم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے اس قول کا ہے کہ منافقین کے بارے میں عام لعنت ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آیا زنا زیادہ برا فعل ہے یا پاک دامن عورت پر بہتان طرازی؟ تو انہوں نے کہا کہ زنا زیادہ برا ہے۔ میں نے کہا کہ قرآن میں تو آیا ہے کہ جو لوگ پاک دامن اور
احساس گناہ سے غافل عورتوں پر بہتان لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے۔ یہ سن کر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ بطور خاص حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے۔ اگر کوئی شخص مسلم عورت پر بہتان لگائے تو وہ نص قرآنی کے مطابق فاسق ہے اور وہ توبہ کرے۔ اس کی وجہ ہم نے پہلے بھی بیان کی ہے کہ محض بہتان لگانے کی وجہ سے کوئی شخص دنیا اور آخرت کی لعنت کا مستحجب نہیں ہوتا۔ بنا بری المحسنات الغافلات المومنات کا لام تعریف عہد کے لیے ہے، اور معہود یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، اس لیے کہ آیت کے سیاق و سباق میں واقع افک اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر بہتان لگانے والوں کا ذکر کیا گیا ہے، یا یوں کہیے کہ خصوصی سبب کی وجہ سے لفظ عام کو مقصود و محدود کر دیا گیا ہے۔ اس کی تائید یہ بات ہے کہ اس وعید کو پاک دامن اور غافل طبع مومن عورتوں پر بہتان لگانے پر مرتب کیا گیا۔ اسی صورت کے آغاز میں فرمایا، والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدا، جو لوگ پاک دامن عورتوں پر بہتان لگاتے ہیں اور پھر 4 گواہ نہیں لاتے انہیں 80 کوڑے مارو۔ اس آیت میں کوڑے مارنے، شہادت کے رد کرنے اور فسق کو محض بہتان لگانے پر مرتب کیا گیا ہے، لہذا پاک دامن غافل طبع اور مومن عورتوں کو محض پاک دامن عورتوں پر ترجیح ہونی چاہیے، واللہ عالم۔ اس لیے کہ ازواج مطہرات رضوان اللہ عنہم کے ایمان کی سب سے بڑی شہادت یہ ہے کہ وہ اہل ایمان کی مائیں ہیں، وہ دنیا اور آخرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، جبکہ عام مسلمان عورتوں کے لیے ایمان کا پتہ محض ان کے ظاہر سے چلتا ہے، نیز اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، والذی تولی کبرہ منہم لہم عذاب عظیم، اور جس نے ان میں سے اس بہتان کا بوجھ اٹھایا اس کو بڑا عذاب ہوگا۔ اس آیت میں تولی کبرہ، بڑا بوجھ اٹھانے کی تخصیص اس کے عذاب عظیم کے ساتھ مختص ہونے کی دلیل ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرۃ لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم، اور اگر دنیا اور آخرت میں خدا کا فضل اس کا رحمت نہ ہوتی تو جس بات کا تم چرچا کرتے تھے اس کی وجہ سے تم پر بڑا عذاب نازل ہوتا۔ اس آیت سے مستفاد یہ ہوتا ہے کہ بڑے عذاب میں ہر شخص کو مبتلا نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس سے وہ شخص دوچار ہوگا جس نے اس میں بڑا حصہ ادا کیا۔ یہاں فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اس سے معلوم ہوا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے امہات المومنین رضوان اللہ عنہم اجمعین پر بہتان باندھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عیبدار بنانا چاہا اور اس واقعے میں سرگرم حصہ لیا عبداللہ بن ابی منافق نے، اور یہ اسی کی منافقت کی علامات میں۔ یہ ساری باتیں جو میں نے لی ہیں یہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب السالم المسلول سے لی ہیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہم واقع افک کے اوپر بحث کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے اور ساری امت کو نبی علیہ السلام کی صحیح سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ عالم، جزاک اللہ خیر۔